الحم شریف کے حدیث میں بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ ایک فضیلت تو اس کی یہی سب سے بڑی ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہے اور ہماری نماز کی ابتدا بھی الحم شریف سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا، نزول کے اعتبار سے بھی یہ صورت مکمل طور پہ پوری صورت ایک ساتھ سب سے پہلے صورت فاتحہ نازل ہوئی، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نام بتائے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو ہے شفا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر شفا ہے۔ اس کا ایک نام جو ہے سورۃ الشفا بھی آتا ہے، سورۃ الصلاۃ بھی آتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے بیماریوں کے اوپر، جو بیمار بندہ ہے اس کے اوپر بھی پڑھ کے دم کی جاتی ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ قافلہ کہیں گیا ہوا تھا صحابہ کا، تو وہاں پہ قریب جو ہے کوئی آبادی تھی، تو وہاں سے ایک عورت آئی، ایک لونڈی آئی اور صحابہ سے کہا کہ ہمارے سردار کو جو ہے نا سانپ نے کاٹ دیا ہے، آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ دم وغیرہ کرتا ہو، جھاڑ پھونک کرتا ہو، تاکہ اس کے اوپر وہ کچھ پڑھ کے دم کر دے، وہ اچھا ہو جائے، ہمارے مرد جو ہے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، بعض روایتوں میں آتا ہے وہ خود گئے تھے، اور بعض میں آتا ہے حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بندہ جو ہے چلا گیا، تو ہم نے کہا کہ اس کو دم وغیرہ آتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ جا رہا ہے اس کو دم کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ خود تھے یا دوسرے صحابی گئے تھے، وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے دم کیا، تو ان کے دم کرنے سے وہ بندہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دم تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں 30 بکریاں انہوں نے مقرر کی تھی کہ ہم دم کریں گے لیکن 30 بکریاں آپ سے لیں گے، تو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو وہ 30 بکریاں بھی لے کر آ گئے، پیچھے سے انہوں نے میزبانی کرنے کے لیے بہت سا دودھ بھی بھیج دیا صحابہ کو کہ آپ یہ پی لیں ہماری طرف سے۔ تو وہ جب واپس بکریاں لے کے آ گئے تو جو ساتھی تھے ان کے باقی قافلے والے، انہوں نے کہا کہ ان بکریوں کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں کہ یہ جو ہم نے دم کے بدلے میں یہ بکریاں لی ہیں یہ ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے، میں نے کوئی غلط چیز نہیں پڑھی ان کے اوپر، کوئی شرکیہ کلمات وغیرہ، میں نے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے مدینہ منورہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح یہ دم کے لیے گئے تھے، 30 بکریاں مقرر کی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کو کس نے بتا دیا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور یہ جب بیمار کے اوپر پڑھ کے دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بکریاں تمہارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، ان کو آپس میں بانٹ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی اس میں سے ایک حصہ مقرر کر لینا، میرے لیے بھی ایک حصہ رکھ دینا۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، تو وہ چونکہ نماز میں کھڑے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ نماز جو ہے جلدی پڑھ لیتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ تو جب وہ نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی، تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز کے اندر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً تم ان کی پکار کا جواب دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا اس طرح۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑی اور سب سے مبارک صورت کہ جو نہ اس کی طرح قرآن میں نازل ہوئی، نہ زبور کے اندر نازل ہوئی، نہ تورات انجیل کے اندر نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مسجد میں نکلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے مسجد سے جانے کے لیے، وہ بھی ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی 4 رفتار کم کر دی، ڈھیلی کر دی، دھیمی کر دی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد سے باہر تشریف لے جائیں اور وہ رہ جائے صورت مجھے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا
کیا آپ مجھے وہ صورت بتائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی سورۃ فاتحہ جو ہے یہ سب سے مبارک صورت ہے، بڑی صورت ہے، اور اس کی طرح نہ قرآن میں نازل ہوئی ہے، نہ تورات کے اندر، نہ انجیل کے